یہ مال و زر تو شاہد بس ایک فانی سی چیز ہے، جو بانٹا حکم خدا سے بس وہی تیری کمائی ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض بھی ہے، عبادت بھی، محبت بھی، محشر میں بخشش ہی تیری اصلی سچائی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بخش دے، آمین۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی ہی اس فرض سے سبکدوش کرتی ہے۔ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عزت عظمت والا، شرافت والا، اشرف و افضل مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس مہینے میں مسلمان بہت سی عبادات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سی عبادات کا موقع بھی عطا کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمانوں میں ذہنی طور پر، ایمانی طور پر اور عملی طور پر بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں شیطان کیونکہ بند ہوتا ہے، امن و امان اور باہمی ہمدردی اور اسی طرح صلہ رحمی وغیرہ کی عجیب فضا بھی قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا بھی معمول بنا چکے ہیں۔ یاد رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی براہ راست رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، بلکہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے اور اس وقت اس کی ادائیگی کا تعلق ہوتا ہے جس تاریخ کو، چاند کی تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو وہ نصاب کا مالک بنا ہے۔ لیکن رواج بن چکا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس لیے جہاں دوسری باتیں، دوسری عبادات پہ کچھ بولا جا رہا ہے، تو سوال کرنے والوں کے سوال پر یہ بھی میں نے سوچا کہ اب زکوٰۃ پر بھی کوئی بات کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین، اور ہم سب پر، ہم سب کے والدین پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ پر کچھ بولنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے پوری ذمہ داری سے اپنے اس فریضے کو ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم معاشرے سے اس فضا کو ختم کریں، اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اس وقت عمومی طور پر مسلمانوں میں چل رہی ہے، زکوٰۃ رمضان میں نکالنے والی۔ بلکہ ہم یہ ماحول بنائیں اور یہ ذہن بنائیں اور اسی کے مطابق دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے وقت کا خیال رکھے، یعنی جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا تھا اس تاریخ کو یاد کرے اور اس تاریخ کو حساب کتاب کرے زکوٰۃ کا، رمضان کا اس کے لیے انتظار نہ کرے۔ اب آگے بات یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں پر واجب ہوتی ہے۔ سب کا دھیان ادھر رہے، سنیے، زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاکی، اور اس کی تعریف ہے کہ مخصوص مال میں سے مخصوص افراد کے لیے مال کی ایک متعین مقدار نکالنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ جب انسان مال کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دل کے اس میلان کی وجہ سے مال کو مال کہا جاتا ہے، اور مال کے ساتھ اس مشغولیت کی وجہ سے انسان کئی روحانی، اخلاقی بیماریوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلاً مال کی بیجا محبت، حرص اور بخل وغیرہ۔ ان گناہوں سے حفاظت اور نفس و مال کی پاکی کے لیے زکوٰۃ و صدقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ سے مال میں ظاہری اور معنوی طور پر بڑھوتری ہوتی ہے،
برکت نازل ہوتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھوتری بھی ہے، بڑھنے والی چیز۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ بڑھنے والی چیز کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت شریعت اسلام میں اس پر بہت پکے، مضبوط، قطعی، یقینی دلائل موجود ہیں، اس لیے اس کا انکار کفر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جاری کردہ ایک وجوبی حکم ہے، جس کا پورا کرنا ہر صاحب نصاب مسلم پر ضروری ہے، اور اس فریضہ کو انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ملنا 100% اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اس عبادت کی، اس فریضے کی ادائیگی ہم پر لازم ہے۔ اس کے پورا کرنے پر شاباش ملنا، یہ بھی انعامات کا ملنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، زائد چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس حکم کا پورا کرنا ہر حال میں لازم تھا، چاہے کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، کوئی انعام دے یا نہ دے، لیکن اس سب کے باوجود اس پر انعام بھی اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر اس انعام کے کیا کہنے۔ انعام بھی ایسے جن کے ہم بہر صورت محتاج ہیں۔ ہماری دنیاوی اور اخروی بہت سی ضرورت ان انعامات سے وابستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے انعامات بنائے ہیں۔ جیسا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ کی رحمت ایسے افراد جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے۔ قبر میں زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے اس کو زکوٰۃ عذاب سے بچاتی ہے۔ تو اس طرح بہت سے انعامات اس کے علاوہ بھی ہیں۔ زکوٰۃ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سے اس کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سب زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو نصیب فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی والی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو ادا نہ کرنے کے نقصانات اور وعیدیں ہیں وہ بھی بہت ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت برتنے والے کے لیے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ دنیا و آخرت میں ایسے شخص کے اوپر آنے والے وبال کا ذکر بکثرت کیا گیا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس مال سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام عذابوں سے محفوظ رکھے، اپنا فضل و کرم نصیب فرمائے۔ بہرحال مسائل کی طرف آتے ہیں۔ موجودہ دور کے مطابق صاحب نصاب، وہ آدمی یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ آدمی جن کے پاس سونا ہو، صرف سونا ہو تو پھر 7.5 تولے سونا دیکھا جائے گا اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے یا کچھ پیسے ہیں یا کوئی مال تجارت ہے یا کوئی زمین پلاٹ جو ہے
تجارت کے طور پر خریدی ہوئی ہے دکان وغیرہ، تو ان چیزوں کو پھر اس صورت میں ہم چاندی والے نصاب میں آئیں گے، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا جب انسان مالک ہوگا، جس اسلامی تاریخ کو مالک ہوگا اس دن وہ صاحب نصاب ہے، اور اگلے سال تک اگر وہ اسی پر یا اس سے زائد پر رہا تو اگلے سال اسی چاند کی تاریخ کو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو جب سونے کے ساتھ کچھ نقدی یا چاندی موجود ہو تو نصاب کی بنیاد چاندی پر یعنی 52.5 تولے چاندی پر رکھی جاتی ہے۔ اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ بھی ہے۔ تو الدر المختار یہ کتاب ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے مال تجارت کی قیمت کو سونے اور چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، اور سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح دارالعلوم کے فتوے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس مثلاً 2 تولے سونا ہے اور کچھ نقد رقم بھی ہے تو ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ اگر دونوں کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ اگلے سال اسی چاند کی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ نہیں، نہ نقد رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ چاندی ہے، تو پھر نصاب کے لیے 7.5 تولے سونے کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا تب تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو بات ہے نا اس کو سمجھیے، لیکن اگر سونے کے ساتھ ساتھ کچھ نقد رقم، چاندی یا مال تجارت بھی ہے تو اب نصاب چاندی 52.5 تولے کی قیمت سے لگایا جائے گا۔ کیونکہ چاندی کا نصاب کم ہے اس لیے عام طور پر لوگ چاندی کے حساب سے صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب آگے زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ تو مکمل مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ جب آپ صاحب نصاب بن جائیں، یعنی مال 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے جمع، تو پورے کے پورے مال پر آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یا اس کو آپ یوں بھی کہہ لیں کہ 40واں حصہ دینا ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، یا 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ دینی ہے، یوں اندازہ لگا لیں۔ پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کرنا کیسا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ساری ایک دم دیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال پورا ہونے سے پہلے بھی، زکوٰۃ کے مال کو سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو سال ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر ضرورت مندوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب سال مکمل ہو جائے تو کل مال کا حساب لگائیں، پھر جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اس میں سے وہ رقم نکال لیں، مائنس کر لیں جو آپ غریبوں کو زکوٰۃ کی نیت سے دے چکے ہیں، اور باقی جو بچے وہ پھر آگے آپ اکٹھی یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، یعنی جتنا ہو سکے جلدی ادا کریں۔ البتہ رقم اگر زیادہ ہے تو قسطوں میں دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جلد از جلد وہ قسطیں ادا کر دیں تاکہ زکوٰۃ ادا ہو جائے۔
دلیل کے طور پر ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت سے پہلے زکوٰۃ دینے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فتاوی عالمگیری، فتاوی محمودیہ، فتاوی ہندیہ، ان سب میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے سال کی زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر دی جبکہ وہ نصاب کا مالک تھا تو یہ جائز ہے۔ یہ تمام فتاوی میں موجود ہے۔ صاحب نصاب کے لیے سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکالنا درست ہے، بلکہ ضرورت مندوں کی حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مستحسن یعنی اچھا اور بہتر ہے۔ اسی طرح یاد رہے اگر کئی سالوں کی زکوٰۃ بھی پیشگی ادا کر دیں تو بھی صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے۔ کئی سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کوئی تو یہ بھی دے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ رقم دینے سے پہلے یا دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی اپنے ذہن میں سوچ لینا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو یہ ضروری ہے، نیت کر لی جائے، ذہن میں سوچ لیا جائے۔ رقم دے دینے کے بعد نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بعض جگہوں پر میں نے اس چیز کو بھی اپنے زندگی میں دیکھا ہے کہ غریبوں کو قرضہ دے دیتے ہیں، جب وہ غریب ادا نہیں کر سکتے یا کوئی بھی قرضہ واپس نہیں کرتا تو اس کو زکوٰۃ کی مد میں کاٹ لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے پہلے یا زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا، ذہن میں سوچ لینا، اگلے کو بے شک نہ بتایا جائے بلکہ نہ بتانا اچھا ہوتا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو بغیر بتائے اپنے ذہن میں سوچ کے نیت کر کے زکوٰۃ دے دی جائے، تو نیت کا ہونا اس وقت ضروری ہے۔ رقم دے دینے کے بعد جو نیت کرے کہ وہ زکوٰۃ میں کاٹ لی تو یہ درست نہیں ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر ہوگی، یعنی جو پہلے صاحب نصاب بننے کے لیے 7 تولے یا جو ہے 52.5 تولے چاندی وہ الگ کر کے باقی جو بچے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا ٹوٹل مکمل پر ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب صاحب نصاب بن جائیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال جمع ہو جائے تو پورے کے پورے مال پر، یعنی وہ 52.5 تولے چاندی یا 7 تولے جو سونا ہے وہ سارا برابر کر کے پورے پورے مال پر جو ہے سال کے پورے ہونے پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی جو 7 تولے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر جو مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال، اگر کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو وہ پورے 8 تولے کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ نکالے گا، نہ کہ 7.5 الگ کر لے اور پھر آدھے تولے کی زکوٰۃ دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 8 تولوں کی ہی اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، یعنی پچھلے 7.5 تولے ساتھ ملا کر۔ زکوٰۃ تو پہلے ادا کر سکتے ہیں جیسے پہلے بتایا ہے، لیکن حساب کتاب جو ہے وہ حولانِ حول ہوگا، سال گزرنا جو ہے یہ شرط ہے حساب کتاب کرنے کی۔ پہلے ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب کتاب جو ہے وہ سال گزرنے کے بعد کریں گے، یعنی جس دن آپ کے پاس نصاب کے برابر مال جمع ہوا، جو اسلامی تاریخ تھی وہ نوٹ کر لیں، اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو آپ کے پاس جو کچھ موجود ہوگا اس کل موجودہ مال پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔
ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ سال کے دوران پیشگی یعنی پہلے سے تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر سونے کے ساتھ نقدی یا چاندی یا کوئی مال وغیرہ ہے تو پھر چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولے کی قیمت کا اعتبار کر کے صاحب نصاب بن جائیں گے اور اس کو زکوٰۃ دینا سال بعد ضروری ہے، واجب ہے۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ پورے مال پر ہوگی، نصاب کی مقدار کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ نصاب کی مقدار ملا کر جو سارا مال ہوگا سارے کے سارے مال پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یعنی آپ سال کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے دیتے رہیں، لیکن دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت بھی ساتھ کرتے رہیں اور اس کو نوٹ کرتے رہیں۔ یہ شرعاً درست ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ جب آپ کا زکوٰۃ کا سال مثال کے طور پر یکم محرم ہے تو یکم محرم کو مکمل ہو تو اپنے تمام مال، سونا، چاندی، کیش، جو کچھ مال تجارت ہے وغیرہ سب کی قیمت لگائیں اور اس ٹوٹل قیمت کا 2.5% نکالیں، اور جو رقم آپ پہلے سے دے چکے ہیں وہ مائنس کر لیں، نکال لیں۔ اس کے علاوہ باقی جو رقم بچتی ہے اس کو فوراً ادا کریں، چاہے قسطوں میں چاہے اکٹھی۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو زکوٰۃ اور اسی طرح باقی عبادات صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ آمین۔